الحمدللہ الحمد حمدا کثیرا للہ تعالی من خلقنا فی احسن تقویم وہدانا الی صراط مستقیم وجعلنا من المؤمنین والمسلمین والصلاة والسلام علی انبیاء المکرمین علی نبی الآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی خاصہ وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلامه كما ورد في سورة الفرقان فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا عملا ربنا زدنا خلوصا ربنا زدنا فهما ربنا زدنا حفظا والحقنا بالصالحين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بے حد حمد و ثنا، جنہوں نے ہمیں اس سعادت سے نوازا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سننے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری جانب سے اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں خلوص نیت سے نوازے، آمین۔ اس کے بعد بے حد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہوں نے وقتاً فوقتاً لوگوں کی رہنمائی اور صحیح تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کیا، خصوصاً نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے مسلسل جدوجہد اور پہم کوشش کے دوران ہزاروں مصائب سے ہو کر، ہزاروں تکالیف سے گزر کر دین اسلام کو پوری امت کے لیے صحیح اور سالم شکل میں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق سے نوازے اور ہمارا خاتمہ بھی دین اسلام کے احکامات کی تکمیل میں ہی، تعمیل میں ہی ہمارا خاتمہ بھی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ موضوع کے حوالے سے چونکہ آپ سب کے درمیان پہلے ہی اس بات کی وضاحت ہوئی ہے، پہلے ہی آپ سب کو تعارف دیا گیا ہے کہ جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے، جس موضوع پہ ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، وہ ہے عورتوں میں دینداری کا فقدان، عورتوں میں دینداری کی کمی، اس کے کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا اسباب ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے عورتوں کو مختص کرنے سے قبل، اس موضوع کو عورتوں کے ساتھ مخصوص کرنے سے قبل، خاص عورتوں سے خطاب کرنے سے قبل، ہم دیکھیں گے کہ جو اس وقت مسلم معاشرہ ہے، جو اس وقت مسلم گھرانے ہیں، اکثر مسلم گھرانے دینداری کے اس عظیم وصف سے محروم ہو رہے ہیں۔ دینداری کا جو یہ عظیم وصف ہے، یہ جو عظیم ایٹریبیوٹ ہے، اس سے ہم کیا ہے، اس سے ہم محروم ہیں۔ تو عمومی طور پر ان جنرل، جو مرد ہو یا خاتون، مسلم معاشرے میں جو اس وقت دین کی کمی پائی جا رہی ہے، اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے اپنی تمام تر کوششوں کو دنیا کے ساتھ محدود کر لینا۔ یعنی ہم زندگی میں کوشش کرتے ہیں، ہم زندگی میں جدوجہد کرتے ہیں،
ہم اسٹرگل سے ہو کے گزرتے ہیں، ہم اپنا دن مشقت سے شروع کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، لیکن ہماری تمام تر توجہ کا مرکز جو رہتا ہے وہ دنیا ہے۔ یعنی دنیا نے ہماری زندگیوں میں مرکزیت حاصل کر دی، اور بحثت مسلمان، بحثت مومن، جس چیز کو ہماری زندگی میں اولیت حاصل ہونی چاہیے تھی، جو چیز ہماری زندگی میں مقدم ہونی چاہیے تھی، اس دنیا کی محبت نے، اس دنیا کے حصول نے، اس دنیا کے لالچ نے اس چیز کو مؤخر کر دیا ہے۔ دنیا نے آ کر مرکزیت حاصل کر لی، اور جن چیزوں کو مرکزیت حاصل ہونی چاہیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ رب العزت کی ذات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت، ان چیزوں کو، ان عناصر کو جو مرکزیت ہماری زندگی میں حاصل ہونی چاہیے تھی، انہیں ہمارے اس دنیا نے ہمارے دلوں میں اس قدر ایک پیوستگی حاصل کر لی ہے دنیا کی محبت نے، کہ ان سارے عناصر کو، ان سارے امور کو حاشیائی جگہ ملی ہے، یعنی یہ مؤخر ہو کر رہ گئے۔ یہ اور ہم نے کیا کیا، یہ جذبہ، یہ دنیا کی محبت کا جذبہ وقتاً فوقتاً آبیاری پا رہا ہے، ہم کر رہے ہیں اس کی نشو و نما، جس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ جو دین اسلام ہماری زندگی کی اولیت ہونا چاہیے تھا، اس کو کیا کر دیا، ہم نے اس کو سیکنڈری پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، ہم نے اس کو مؤخر کر دیا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت جو ہے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دوری کا بنیادی سبب جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کے حصول کی بے انتہا لالچ کا ہمارے دلوں میں اجاگر رہنا ہے، ہمارے دلوں میں زندہ رہنا ہے۔ اب ہم اپنے موضوع عورتوں میں دینداری کا فقدان، یعنی جو ایک طبقہ، جو 1/2 آف دا سوسائٹی ہے، یعنی عورت، جس سے نصف معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ان میں جو دینداری ہے اس کی کمی زیادہ تر کیوں پائی جا رہی ہے؟ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے، ہم سب اس سے واقف ہوں گے، بس ایک یاد دہانی کے طور پر آج ہم اس پر بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو یہ عورتوں کا طبقہ ہے، ہم نے خود کو کیا کر لیا ہے، ہم نے خود کو گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے، محدود کر لیا ہے۔ ہم دیکھیں گے وہ اس طرح سے کہ ہمارے معاشرے میں، ہم سب ایک ہی معاشرے کا حصہ ہے، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، چاہے کتنی ہی چھوٹی عمر میں ایک لڑکی کی شادی کیوں نہ ہو جائے، چاہے اس کی شادی 17 یا 18 سال کی عمر میں ہی کیوں نہ طے ہو جائے، اپنے لائف پارٹنر، اپنے شوہر کے ساتھ چند دن رہنے کے بعد ہی اس کے اندر خود بخود کوئی اس سے سمجھانے اس طرح سے نہیں آتا ہے، روز بروز کوئی اس سے ایک گھنٹے کے بعد گائیڈ کرنے نہیں آتا ہے، لیکن خود بخود اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند سے وہ چند دنوں میں واقف ہو جاتی ہے۔ The likes and dislikes of her partner، جو اس کے پارٹنر کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہے، وہ اسے چند دنوں میں رہ کر ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو ان کے شوہر کی مصروفیات ہے، وہ چند دنوں میں رہ کر ہی وہ ان سے واقف ہو جاتی ہے۔ کسی کی خاص رہنمائی کے بغیر، کسی کی خاص توجہ کے بغیر ہی ایک عورت کیا ہو جاتی ہے، ایک عورت چاہے کتنی ہی چھوٹی عمر میں شادی کیوں نہ ہو جائے، وہ واقف ہو کر ہی رہتی ہے۔ اس کے بعد جب ایک عورت ماں کے درجے پہ آ جائے، چاہے کتنی ہی چھوٹی عمر میں ماں کیوں نہ بنے، آپ دیکھیے حمل کے اس کے بطن میں جو ہی حمل ٹھہر جاتا ہے، جو ہی وہ ایک بچے کو کنسیو کرنے لگ جاتی ہے، تو اسی وقت سے ہر دن وہ 9 مہینے میں کتنے دن آ جاتے ہیں، ہر ایک دن الگ الگ ڈاکٹر الگ الگ طور پر اسے سمجھانے نہیں آتا ہے ایک عورت کو کہ آپ کو یہ سٹیپ لینا ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے، آپ کو یہ سٹیپ لینا ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے، نہیں، بلکہ خود بخود اس کے اندر یہ شعور نشو نما پا لیتا ہے
کہ ایک میرے اندر جو ہے، میرے بطن میں جو ہے وہ ایک بچہ پل رہا ہے، اس کی حفاظت کی مجھ پر ذمہ داری ہے. تو خود سے وہ اپنے ڈائٹ پلان میں شامل کر لیتی ہے the quantity of protein جس کی اسے نیڈ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے نمبر آف میلز بڑھانے ہیں، کم کرنے ہیں، یا مجھے کس چیز میں، کس مقدار میں کون سی چیز لینی ہے. یہ سارا کا سارا شعور اس کے اندر خود بخود بیدار ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ہر رات کوئی سمجھانے نہیں آتا ہے کہ کروٹ بدلنے میں تھوڑی سی احتیاط برتو، بلکہ خود بخود ایک فکر اس سے بنا دیتی ہے. ایک فکر اس کی تربیت کا عنصر بن جاتا ہے. ایک پریشانی سی اس کو لاحق رہتی ہے کہ اگر میں نے ایسے کروٹ بدلی میرے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اگر میں نے ایسے کروٹ بدلی میرے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ایک فکری طور پر وہ تربیت خود بخود اس کے ذہن کو ہو جاتی ہے کہ مجھے اس بچے کو اس نازک مرحلے میں کس طرح سے سلانا ہے اور خود کس طرح سے سونا ہے. اسے ہر دن کوئی گائیڈ کرنے نہیں آتا ہے ہاؤ ٹو فیڈ ہر چائلڈ، ہاؤ ٹو فیڈ ہر بیبی، نہیں، بلکہ وہ خود سمجھ جاتی ہے. تو بہت اچھی بات ہے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت کے مطابق اس ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب پر لا کے کھڑا کر دیا، یا بیوی کے منصب پر لا کے کھڑا کر دیا. اسی طرح سے بحثت بیٹی ہم جانتے ہیں، میرے اندر یہ شعور بیدار ہے، ہم سب کے اندر یہ شعور بیدار ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہم پہ محنت کر رہے ہیں، وہ مشقت کر رہے ہیں، ہمیں پڑھائی کرنی ہے، ہمیں اپنا پورا وقت اپنی پڑھائی کو دینا ہے، اپنی ڈگری کو دینا ہے، ہمیں اچھے پرسنٹیج کے ساتھ اپنا ایگزام کوالیفائی کرنا ہے، باقی ساری چیزیں جو کہ ایک لڑکی کے اندر یقیناً ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بیدار ہونی چاہیے، ان ساری چیزوں کی ہمیں علمیت ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے. لیکن کسی کی بیٹی ہونے سے قبل، کسی کی بیوی ہونے سے قبل، کسی کی ماں ہونے سے قبل، کسی کی بہن ہونے سے قبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی ہوں. لیکن جو یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی ہوں، اس چیز کو کیا کر دیتے ہم، اس چیز کو ہم باقی ان تمام مصروفیات میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ یہ والا جملہ کہ میں اللہ کی بندی ہوں یہ ہمارے نصاب سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. ہم اس سے خود کو بری سمجھنے لگتے ہیں. ہم خود کو گھر کے کام کے ساتھ اتنا محو کر دیتے ہیں کہ دین میری ایک ذمہ داری ہے، میں اللہ کی بندی ہوں، میں اللہ کی تخلیق ہوں، اللہ کے کچھ حقوق مجھ پر ہے، اللہ کی چند فرض کردہ چیزیں مجھ پر ہے، میں انہیں بھی دیکھوں، میں انہیں بھی مینیج کر لوں، میں انہیں بھی ترتیب دوں، میں انہیں بھی وقت دوں. یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہے، دنیاوی گھریلو کاموں میں خود کو اتنا مگن کر دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں سے کیا ہو جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے. ہمارے نصاب سے، ہمارے سلیبس سے یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہے، دینداری کا پہلو ہم سے کیا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. گھر کے کام میں محو ہو کر ہم سے دینداری کا جو عنصر ہے، دینداری کا جو پہلو ہے، وہ ہم سے کیا ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے کا نصف ہے، یعنی مرد حضرات، کچھ بھی نہ ہو ان کی تربیت، مسلم معاشرے کی میں بات کر رہی ہوں، ان کی تربیت کے لیے بھی اگر کوئی خاص اہتمام نہ ہو کبھی، لیکن کم سے کم ہفتے میں ایک دن ایک ریمائنڈر جمعہ کی صورت میں انہیں دیکھنے کو ملتا ہے. وہ جا کے اللہ کے کلام، اللہ کی پکار کو سنتے ہیں. خطیب کھول کھول کر اللہ کے کلام کو بیان کر دیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ، چاہے ہفتے میں ایک ہی بار صحیح، کم سے کم کہ وہ ایک بار اللہ کے لیے جمع تو ہو جاتے ہیں، اللہ کا کلام سننے کو مل جاتا ہے، اللہ کے احکامات سے واقفیت انہیں مل جاتی ہے. لیکن عورتیں جو ہے، عورتیں اس چیز سے بھی محروم ہے.
अगरचे कोई ममानियत नहीं है कि हम मस्जिद में जुमा का खुतबा सुनने जाए या हम खुतबे पर गौर करें। अगर मेरे नज़दीक में कोई मस्जिद आ जाती है, वहाँ मौलवी साहब खुतबा पेश करते हैं, मेरी उस वक्त भी यही कोशिश रहती है कि इस वक्त मेरा ये काम है, इससे ही मुकम्मल करूं। तो वहां भी हम खुद को क्या कर लेते हैं, हम किसी ना किसी तरीके से खुद को वहां पर भी क्या कर लेते हैं, महरूम कर देते हैं। तो ये भी एक वजह बन जाती है कि हमारे लिए इस तरह से हमने खुद के लिए इन दीनी मजालिस जो मर्दों के लिए, जो मर्द जिनका एहतमाम करते हैं, हालांकि हम भी मतलब एक लाहिदगी के तौर पर हम भी वहां का हिस्सा बन सकते थे, बिना किसी इख्तिलात के, मर्दों के साथ इख्तिलात के बगैर भी अलग तौर से हम भी उनमें शामिल हो सकते थे। लेकिन हम क्या है, हम इस चीज से भी महरूम है। ये भी एक वजह है कि हम में क्या पाई जाती है, हम में दीनदारी का फुकदान पाया जाता है, हम में दीनदारी की कमी पाई जाती है। हम दीनदारी के उन्सुर को खुद में उस तरह से नशोनुमा पाते हुए नहीं देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, कब्रिस्तानों के बारे में रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक भी है कि ये क्या करती है, मौत की याद को ताज़ा करने वाले एलिमेंट्स के तौर पर कब्रिस्तान काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, चाहे औरत ही का इंतकाल हो जाए, उसकी तदफीन भी जब होती है तो वो भी कौन करते हैं, वो भी मर्द करते हैं। तो जो वहां भी क्या करते हैं, वहां भी मर्द ही पेश रहते हैं। ठीक, तो वहां नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि वहां मौत की याद ताजा हो जाती है, तो कुछ ही देर से ही, लेकिन वहां फिर भी मर्दों को वो एहसास, दुनिया की बेसबाती का एहसास वहां पे उजागर हो जाता है। किसी को दफन करते हुए अपने हाथों से अपने कलीग को, जो कल तक मेरे बराबर में आकर बैठने वाला होता था, जो दुनियावी तौर पर मुझसे आला मनसब पर मुझसे बड़ा रुतबा रखने वाला शख्स था, आज उस शख्स को अपने हाथों से दफना कर आया हूं। तो मर्दों के अंदर ये सारे अनासिर भी क्या करते हैं, दीनी उस बेदारी को थोड़ा सा उजागर करने में उन्हें मदद देते, उनके लिए मुआविन साबित होते हैं, मुईन साबित हो जाते हैं। लेकिन हम क्या है, हम इन सारी चीजों से भी क्या है, महरूम है। अगर हमारा कभी गुजर रास्ता होता है कब्रिस्तान के बीच में से, तो हमें क्या होता है, हमें याद ही नहीं होता है कि ये एक ऐसी बस्ती है, ये एक ऐसी यहाँ पे, ये ऐसी बस्ती आबाद है यहाँ पे, जिसे किन लोगों ने आबाद किया है, जो कल तक मेरे साथ उठने बैठने वाले थे, जो कल तक मेरे साथ एक आलीशान घर में रहने वाली औरत थी, मेरे साथ आलीशान घर में रहने वाला मर्द था, वो आज यहाँ पे क्या है, वो आज यहाँ पे मदफन है। तो हमने खुद को इन चीजों से भी, ये सारी चीजें भी हमारे लिए क्या करती है, हमारे उस एहसास को, हमारे उस दीनी शऊर को, ये सारी चीजें उजागर करने में भी क्या नहीं, ज्यादा कारआमद हमें साबित होते हुए नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि अगर कभी हमारा गुजर भी होता है तो हमारा जहन क्या होता है, हमारा जहन बिल्कुल वो प्रीऑक्युपाइड होता है कि मुझे घर पहुंचकर ये काम करना है, या ये काम मैं घर से मुकम्मल करके आई हूँ, वापस जाकर ये काम करना है, तो या बाकी कोई चीज, या मुझे कहीं पे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो वहां जल्दी मुझे ये काम, फिर यहाँ भी जाना है, फिर ये भी करना है, वो भी करना है। तो उस वहां से गुजरने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये जो यहाँ पे बस्तियां खामोशी से आबाद पड़ी नजर आती है, ये क्या है, मेरा भी एक दिन ये आरामगाह मेरी भी होगी, मेरी भी करारगाह यहीं पे, बिलाकर इसी कब्रिस्तान के किसी कोने में मेरी भी कल को कब्र खोदी जाएगी, मुझे भी उतारा जाएगा उसमें। तो ये सारी वजूहात, ये सारी चीजें भी क्या बन जाती है, एक अहम सबब बन जाती है इस चीज का कि हम क्या है, हम दीनदारी से महरूम होकर रह जाते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज जिसके जिम्मेदार शायद हमारे सरपरस्त हजरात भी होंगे, तो हम देखते हैं कि जब घर की जिम्मेदारी, जब ये एक लड़की छोटी ही उम्र में उससे क्या कर दिया जाता है, उससे बताया जाता है कि आपको कल घर संभालना है, ये घर संवारना है, ठीक, आपको कल क्या करना है, आपको एक घर की जिम्मेदारी उठानी है, ठीक। तो बहुत ही छोटी उम्र में एक औरत को, एक लड़की को इस चीज का शऊर दिया जाता है।
کہ تمہیں ایک اچھی بیوی بن کر کل کو ثابت ہونا ہے. آپ دیکھیے ایٹ دا ایج آف 16 ہی اگر ہم ایک لڑکی کو ایک گھر کی صفائی کرنے کو کہیں گے 2 دن میں وہ مکمل کرے گی بغیر کسی کی ہیلپ لیے، بغیر کسی کا ساتھ لیے، بغیر کسی کی معاونت کے. ایک لڑکی مکمل 16 سال کی عمر میں ہی کیا کر سکتی ہے؟ ایک گھر کو مینج کر سکتی ہے. ہماری والدہ، ہمارے سرپرست ہمیں کوکنگ کی طرف راغب کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کل تمہیں دوسرے گھر میں جانا ہے، وہاں تمہاری پہچان یہی ہوگی، وہاں تمہاری عزت افزائی کی جو چیزیں ہوں گے، جو اسباب ہوں گے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہوگا کہ تم کس قدر اس مطلب پکانے میں تم کس قدر مہارت رکھتی ہو، باقی جو باقی امور ہے، گھر کی باقی مینجمنٹس جو ہے کہ تم کیسے مینج کر پاؤ گی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں بہت چھوٹی عمر میں ڈالی جاتی ہے. لیکن یہ بھی ضروری ہے، ہم اس چیز سے ہرگز انکار نہیں کریں گے، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور وہ بھی ایسا حصہ، ایک ایسا جز لا ينفق جسے ہم خود سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. اس حقیقت سے ہم آنکھیں نہیں پھیر سکتے ہیں، صرف نظر نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس سب سے قبل اگر ہمارے سرپرست ہمیں اس بات کا تعارف دے کہ ہم کیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. اگر اس ساری تربیت کے ساتھ ساتھ مجھے کوکنگ میں انوالو کرنے کے ساتھ ساتھ اگر میری والدہ، اگر میرے سرپرست اس بات کو بھی میرے ذہن میں پیوست کرنے کی کوشش کرے کہ بحثت مسلمان مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہے. نظر بھی میں بہت بہت معافی چاہتی ہوں، آپ کو بیچ میں روک رہی ہوں. بلال صاحب ہیں کوئی، ان کا کیمرہ بار بار آن ہو رہا ہے، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کیمرہ آف کر دیں. شاید انہیں علم ہی نہیں ہے اس بات منزہ کا. دی آپ کنٹینیو کریں. چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کیا ہے کہ اس عورت کو کیا کیا جاتا ہے، بہت چھوٹی عمر میں یہ ساری چیزوں کی علمیت دی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے ٹرین کیا جاتا ہے. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے اندر اس شعور کو بیدار کیا جائے کہ بحثت مسلمان مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہے، میں بھی تو اس حکم میں آ جاتی ہوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میں بھی تو اس حکم میں آ جاتی ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. ان سارے یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنو کو مختص مردوں کے ساتھ نہیں کر دیا ہے. میں بھی اس کے حکم میں آ جاتی ہوں، میں بھی اتقوا اللہ کے حکم میں آ جاتی ہوں، میں بھی اللہ تبارک اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے حکم میں آ جاتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب سے ہمیں گھر میں ہی محروم کیا جاتا ہے. پہلے یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے کہ ہم کیا ہو رہے ہیں، ہم اپنے دین سے ناواقف ہو کر بڑے ہو رہے ہیں. ہم بڑے تو ہو رہے ہیں، ہم 16 سال سے 17 سال کی عمر میں پہنچ تو جاتے ہیں، لیکن اس سب کے بیچ میں، اس سب کے دوران ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے اور زیادہ پیچھے چلے جا رہے ہیں. ہم اور زیادہ چاہتے ہیں کہ 16 کی عمر میں مجھے گھر کے 5 کام آ جاتے تھے، ایٹ دا ایج آف 17 مجھے 7 آنے چاہیے، 8 آنے چاہیے. لیکن یہ 7 یہ 8 جب ایڈ اور 2 جب ایڈ ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں سے یہ میرے ذہن کو اور زیادہ خود کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں، انوالو کر دیتے ہیں، اور مزید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کر دیتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری مطلب گھر کی ذمہ داری، گھر والے، اگرچہ یہ سارے اسباب بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف سے محروم رہتے ہیں، ہم دینداری سے محروم رہتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو ہماری مطلب جو اپنی ہماری جو ہمارے اندر ہماری ذات کے اندر پائی جانے والی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خود میں وہ ذوق نہیں رکھتے ہیں. ہم اپنے اگر میں کوئی پروفیشنل ہے، ہماری عورتیں، کوئی ٹیچر ہے، کوئی دوسرے پروفیشن سے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ وہ وفاداری کر رہی ہے،
گھر کو سنوارنے میں، گھر کو اچھا بنانے میں، گھر کو ترتیب دینے میں ایک عورت پیش رہتی ہے، یا اگر وہ ورکنگ ہے تو اپنے کام کے ساتھ وہ بہت لوئل رہتی ہے، صبح 9 سے لے کر شام کے 4 تک مکمل اپنے کام کے ساتھ وابستہ رہتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں میں کر سکتی ہوں تو میں بذات خود بھی ذمہ داری ہوں اپنے اندر دینداری کی کمی کے لیے۔ وہ اس لیے کیونکہ میں اپنے اندر وہ ذوق پیدا ہی نہیں کر پائی، میں خود کو کبھی بتا ہی نہیں پائی، میں خود کو کبھی سمجھا ہی نہیں پاتی ہوں کہ یہ کیا ہے، میں خود کو کبھی سمجھا ہی نہیں پائی، شاید میں کامیاب ہی نہیں ہو پائی، یا شاید میں نے اس بات کو کبھی اہمیت دی ہی نہیں کہ میں خود کو سمجھاؤں کہ میرے اندر یہ جسم جو میرا اتنی کوشش کر رہا ہے، کس میں، گھر کے کام کرنے میں، آفس کا کام کرنے میں، یونیورسٹی کا کام کرنے میں، اسکول اور کالج کا کام کرنے میں، میرے ساتھ ساتھ میری ایک روح بھی ہے جس کی نشو نما کی ذمہ داری میرا 50 سے زیادہ، بلکہ جس کی نشو نما اس جسم کے ساتھ ساتھ جس کی نشو نما میرا فرض ہے، تو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ کس بنا پر ہم ذمہ دار ہیں اس کے؟ کیونکہ ہم میں کیا پایا جاتا ہے، ہم میں وہ ذوق نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے، ہمیں اس ذوق و شوق سے خود کو محروم، خود کو ہم نے آزاد کر لیا ہے اس فکر سے۔ ہم آج دیکھتے ہیں اپنے حقوق کے لیے ہم مطلب کہیں پہ ہم سنتے ہیں عورتوں کے حقوق ہے، تو جو ہماری عورتوں کا وہ طبقہ ہے جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، تو اس کے لیے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، ہم اس کے لیے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے حقوق، ہمارے رائٹس کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں ہمارا دین کس طرح سے خود کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں قرآن کریم بار بار کس طرح سے خطاب کر کے، پیار و محبت سے خطاب کر کے خود کی طرف بلا رہا ہے، اس سب کو ہم نے خود ہی کیا کر لیا ہے، خود ہی اپنی زندگی سے الگ کر لیا ہے۔ ہم قرون اولا کی جو اولو العزم خواتین ہیں، وہ بھی گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے میں بڑی، مطلب ان کے تو نام ہوتے تھے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ہمیں تو کوئی پرابلمس ہی نہیں ہے، انہیں تو 3 دن مسلسل فاقے دینے پڑتے تھے، لیکن تب بھی وہ گھر کی ذمہ داری بھی اٹھاتی تھی، وہ بچوں کی تربیت میں بھی پیش رہتی تھی، ان کے بچے حفاظ بھی ہوتے تھے، ان کے بچے بڑے بڑے علوم میں مہارت رکھنے والے بھی ہوتے تھے، ان کے بچے عالم دین بھی ہوا کرتے تھے، دنیاوی بہت سارے علوم کے بھی ماہر ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں ان کا شمول ہوتا تھا، وہ تو مردوں کو تعلیم دینے میں آگے تھی۔ ہم اگر آج تعلیم یافتہ ہے بھی ہمارا طبقہ، ہماری خواتین کا طبقہ، لیکن وہ دینی مطالعے کا شوق، وہ دینی مطالعے کا ذوق، وہ کیا ہے، وہ ہم سے الگ ہو چکا، وہ ہمارے دلوں سے فوت ہو چکا ہے، وہ ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، اس کی ہمارے دلوں میں کوئی جگہ جو تھی کبھی، جو ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے، وہ ہم اسے دے ہی نہیں پائے۔ تو ہم کہیں نہ کہیں خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کہیں نہ کہیں نہیں، بلکہ ہم بالکل خود، میری اپنی ذات، میں دین سے اگر غافل ہوں، اگرچہ باقی عناصر جن کا میں نے ابھی عناصر کا ذکر کیا، لیکن سب سے جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے، وہ میرا اپنا، کہ میں خود کو دیکھوں میری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ میں بھی اس حکم میں آ جاتی ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اگر دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے میں اتنی کوششیں کر سکتی ہوں، تو دینی علوم کے حصول کے لیے میں تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتی ہوں۔ تو ہم اس چیز کے خود ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنے رائٹس کے لیے اس وقت دنیا میں جو ایکٹیو مومنٹس ہے، جو تحریکیں اس وقت متحرک ہے، ہمیں ان کی، جو ہمارا وہ طبقہ ہے جس طبقے کو علم ہے، جو طبقہ تعلیم یافتہ ہے، جو طبقہ مطلب اس وقت مطلب کرنٹ جو اس وقت سچویشن ہے اس سے واقف ہے، تو اگر ہمیں اس سب کے لیے وقت مل رہا ہے، تو بحثیت مسلمان مجھ پہ تو پہلے یہ ذمہ داری
आयत थी कि मैं देखूं मेरा दीन इस्लाम मुझसे क्या तकाजा करता है, और इस बात की यकीन दहानी इसी वक्त उसी के साथ हो जाती जब हम दीन इस्लाम के साथ खुद को वाबस्ता कर लेते, तो हमें तो बाकी मूवमेंट्स की उनसे मदद लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें तो उनके झंडे के तहत नारे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें तो उनके उठाए हुए इकदामात के मतलब उनके नक्शे पर चलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए जरूरी था, इसके लिए ये था कि हमें खुद कोशिश करनी चाहिए। इन सारे जो जितने भी हमने यहाँ पे असबाब डिस्कस किए, तो हमें इन सब में देखना है कि हम किस कदर, मेरी क्या जिम्मेदारी है। चलिए अगर मेरे वालिदैन मुझे मतलब ना दे पाए, मेरे अंदर ये दीनी शऊर बेदार ना कर पाए, या मेरे मतलब बाकी अनासिर की वजह से मैं ना कर पाई, लेकिन मुझे देखना है कि मैं कर सकती हूँ। अगर मुझसे घर के सारे, मैंने आपसे पहले ही कहा, हम बेहतरीन तरीके पर घर को मैनेज कर सकते हैं, बल्कि हम वीराने को घर बनाने की सलाहियतें रख सकते हैं। इस सब पर सबका इत्तेफाक है, इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि अगर हमें किसी जंगल में भी थोड़ी सी जगह दी जाए कि यहाँ पे इसको तरतीब दो, घर की शक्ल दो, तो यकीनन हम वहां पर भी ऐसा डिसिप्लिन कायम करेंगे अपनी सलाहियतों के जरिए से कि अल्लाह ने हमें ऐसी सलाहियतों से नवाजा है, हम वहां पे कर सकते हैं, हम वहां पर भी बिल्कुल वो एक घर का तस्वुर फराहम कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब कर सकते हैं, तो इस बीच में अल्लाह के कलाम से दूरी क्यों बरतनी, अल्लाह के कलाम का मुताला क्यों नहीं है। मेरे ज़ेरे मुताला अगर दुनिया की इस वक्त सारी तहरीकें हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला के नबी के जरिए से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आज से 1400 बरस कबल उठाई गई तहरीक जो है, उसका मुझे क्यों तारुफ नहीं, उस तहरीक से मैं क्यों दूर हूं जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई। और इसके साथ साथ जो हमारे मर्द हजरात हैं, हल इसका ये भी है कि हमारे मर्द हजरात जो है वो अगर वाकिफ हो जाते हैं, घर से बाहर रहकर वो अगर वाकिफ हो जाते हैं दीन इस्लाम की रूह से, दीन इस्लाम के अहकामात से, उन्हें चाहिए कि वो क्या करे, वो भी अपनी औरतों को, वो भी अपनी खवातीन को क्या करे, उस सब से आगाह करे, उस सब की आगाही उन्हें भी आशना करे उन अहकामात से जिन अहकामात की इल्मियत उन्हें घर से बाहर हो रही है। जैसे कि नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमकते हुए सितारों अस्हाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की सुन्नत थी। नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे खवातीन की तरबियत भी फरमाते थे, उनके लिए भी वक्त मुकर्रर हुआ करता था, लेकिन तब भी हम अहादीस से देखते हैं, हम सीरत से देखते हैं, साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब उनके सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अल्लाह के अहकामात, नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नतों से वाकिफ हो जाते थे, उसके बाद वो घर जाकर क्या करते थे, वो अपनी खवातीन को, अपने उस तबके को सुनाते थे जो घर में हुआ करता था। जैसे इसकी हम मिसाल भी दे सकते हैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। जब अबू सलमा नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक बार वो दुआ सुनते हैं कि अगर किसी को मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत पर दुआ पढ़नी चाहिए कि अल्लाह मुझे इस सब्र पर, मतलब अगर मुसीबत पे सब्र करने वाले को, कि अल्लाह मुझे इस सब्र पर अजर दे और इससे बेहतरीन से मुझे, या इससे बेहतर मुझे अता फरमा। तो अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस दुआ को सुनते हैं, घर में आकर सबसे पहले अपनी बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने बयान कर देते हैं। तो उसके बाद जब अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये याद कर लेती है, उनमें भी इताअत का बड़ा, मतलब इताअत शिआरी थी उनमें, वो अपने अगर मर्द बयान करते थे तो वो फौरन कबूल कर लेती थी, वो फौरन उससे एक्सेप्ट कर लेती थी, उसकी तामील में फौरन वो क्या करती थी, फौरन वो मुस्बत साबित हो जाती थी। तो वो याद कर लेती है उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और फिर जब अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं, तो फिर इन्हें याद आ जाता है कि एक बार अबू सलमा ने मुझे एक दुआ सिखाई थी जो उन्होंने सीखी थी रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो उस दुआ को पढ़ती है, लेकिन दिल ही दिल में सोचती है कि ये तो ठीक है कि अल्लाह मुझे इस सब्र पर अजर से नवाज दे, लेकिन
اس سے بہتر سے مجھے نواز دے. انہیں لگتا ہے کہ کیا ابو سلمہ سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے میرے لیے؟ کیا کوئی دوسرا شخص مجھے ایسا مل سکتا ہے جو ابو سلمہ جتنی محبت کرنے والا، جتنا دیندار، جتنا تقوی شعار بندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال اپنے شوہر سے یہ دعا سنی تھی، ان کی تربیت کا یہ صلہ تھا، انہوں نے یہ دعا اللہ کے سامنے کر لی، پڑھ لی یہ دعا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کسی اور صحابی نے نہیں، نکاح کا پیغام خود رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر دینے آ گئے تھے. تو اگر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو خود تک محدود رکھتے، ام سلمہ نہ پڑھ پاتی، اس مصیبت پر وہ صبر نہ کرتی، وہ شکایت بھی کر سکتی تھی اس وقت اللہ سے کہ مجھ سے میرا شوہر کیوں چھین لیا. لیکن یہ تاثیر تھی اس تربیت کی جس تربیت سے وہ مرد، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا کرتے تھے، خود فیضیاب ہوتے تھے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اس کے بعد اپنی خواتین کو آ کر سمجھاتے تھے، اور وہ خواتین بھی اتنی اطاعت تھی ان میں کہ وہ کیا کرتی تھی، وہ اپنے مردوں کی وہ بات کا لحاظ، ان کی قدر کیا کرتی تھی، اور ان کی اطاعت میں وہ کیا رہتی تھی، وہ بہت ہی زیادہ مطلب مثبت ثابت ہوتی تھی اپنے شوہر کی اطاعت میں. تو مردوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ دین سے کسی بھی طور پر، کیونکہ مردوں کا اٹھنا بیٹھنا بہت سارے مطلب ڈفرینٹ لوگوں سے ہوتا ہے، کہ مطلب ان میں دیندار بھی ہو سکتے ہیں، ان میں علم والے بھی ہو سکتے ہیں، تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کو جس طرح سے مرد اپنی خاتون کو سمجھا سکتا ہے کہ ہمیں گھر کیسے آگے بڑھانا ہے، ہمیں اپنی معیشت، ہمیں اپنی اکنامی کیسے سٹرونگ کرنی ہے، ہمیں باقی چیزیں کیسے بنانی ہے، ہمیں اپنا گھر کیسے مینج کرنا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ مرد اسے کیا کرے، وہ اپنی خواتین کو چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے ماں ہو، انہیں دینداری سے بھی کیا کرتے رہے، آشنا کرتے رہے، انہیں اس چیز کی علمیت وقتاً فوقتاً دیتے رہے. تو مردوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. تو اور یہاں سے مرد وہاں سے سکھائے، یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں سے ہمیں رد عمل میں یہ نہیں کہنا ہے، ہمارا یہ رد عمل نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے گھر کا کام ہے باقی. تو ہمیں بھی اپنی شوہر کی اطاعت میں کیا کرنی چاہیے، یا اپنے بھائی کی، اپنے والد صاحب کی، اپنے بیٹے کی اطاعت میں کیا کرنا ہے، ان سارے امور کو قبول کرنا ہے، ان سارے امور کو سننا ہے، غور سے سننا ہے، اور خود بھی کیا کرنا ہے، خود بھی اس چیز میں مطلب کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کہ سنایا گیا کہ اب مجھے مطلب اب میں نے کسی سے سنا ہے، وہ ہم جو روایتی طور پر کرتے آ رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں خود بھی، اگر میں دنیاوی علوم حاصل کر سکتی ہوں تو دینی کتب پڑھنے بھی مجھے کوئی دقت پھر نہیں آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس وقت الحمدللہ ہماری مطلب آسانی بھی ہے اس وقت کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ یا باقی مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے علماء کی یا خواتین جو دیندار خواتین ہیں جو ہمارے لیے اس وقت مشعل راہ کے طور پر کام کرتی ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے، وہ بھی شادی شدہ ہوا کرتی ہے، وہ بھی پروفیشنل ہوا کرتی ہے، وہ بھی ماں ہوا کرتی ہے، بیوی ہوا کرتی ہے، بیٹی ہوا کرتی ہے. تو ہمیں انہیں بھی مطلب ان کی جو کوششیں ہیں ہمیں انہیں بھی سننا چاہیے، ہمیں ان سے بھی مستفید کرنا چاہیے، خود کو ان سے بھی ہمیں مطلب فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ ہم بھی کیا کریں، تاکہ جو یہ دین کا مطلب جو یہ دین کا عنصر ہم سے دور ہو رہا ہے، اور صرف دنیا نے آ کر ہماری زندگی میں کیا کر لی ہے، اپنی جگہ مستحکم بنا لی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اس دینداری کو پھر سے وہ مرکزیت اپنی زندگیوں میں دے جو مرکزیت کی اولین حقدار یہ دینداری کا عنصر ہماری زندگیوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق سے نوازے، اور ہمیں خود کے اندر دینداری کا جو یہ عنصر ہے، یہ خود کے اندر ہمیں اس کی نشو نما کرنے کی توفیق سے بھی نوازے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر کام کے پیچھے خلوص نیت سے نوازے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.